تو اب ہم نے اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے تاکہ رمضان مبارک کی پوری سعادتیں، انوارات و برکات ہم حاصل کر سکیں۔ تو اس لیے میری تقریر کا عنوان بھی یہی ہے کہ ہم وقت کی قدر کریں۔ جو لوگ اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں وہ بہت ہی تھوڑے سے وقت میں لمبا سفر کر جاتے ہیں۔ جو اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے، وقت تو ایک دن گزر جائے گا، اگر ہم اس کو اچھے کام میں لگا دیں تو گزر جائے گا، اور اگر اس کو غلط کاموں میں لگائیں تو وقت گزر جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری امتوں کو اللہ نے 2 نعمتوں سے نوازا ہے۔ میری امت کو اللہ نے 2 ایسی نعمتیں عطا کی ہیں کہ جن میں میری امت بڑی لاپرواہی کر جاتی ہے۔ نمبر 1 صحت۔ صحت اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ نمبر 2 فرصت، جو ہمیں وقت ملتا ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم ان دونوں نعمتوں کو لاپرواہی لاابالی میں گزار دیتے ہیں۔ جب بندہ صحت مند ہے تو اب اس کو صحت کے زمانہ میں غلط کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس صحت کو اللہ کی یاد میں خرچ کرنا چاہیے، ذکر اذکار میں خرچ کرنا چاہیے، لوگوں کو دھوکہ دینے میں خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ خلیفہ ہارون رشید بہت بڑے بادشاہ گزرے، ان کے بارے میں نے پڑھا کہ ان کے محل میں ایک کرتب آ گیا، جادوگر آیا۔ اس نے خلیفہ سے اجازت مانگی کہ مجھے آپ اجازت دیں، میں نے یہاں پہ ایک کرتب کرنا ہے، ایک جادو کرنا ہے۔ لوگ بھی جمع ہو گئے، کافی مجمع لگا۔ اب اس نے کرتب کیا کیا کہ اس نے سامنے ایک سوئی کھڑی کی اور اس سوئی کے جو تھوڑا سا سوراخ ہوتا ہے اس میں سے اس نے 10 سوئیاں گزار دی۔ تو اب سارے دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ بڑی مہارت، بڑا اس کو تجربہ ہے کہ سوئی کا نکا سوراخ بالکل تھوڑا سا چھوٹا سا سوراخ ہے، اس میں سے ایک سوئی کا گزرنا بھی بڑا مشکل، اس نے 10 اکٹھی گزار دی۔ تو اب خلیفہ ہارون رشید نے اپنے رفقا کو کہا کہ اس کو 10 درہم دینار انعام دیے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ 10 کوڑے سزا بھی لگائی جائے۔ اب لوگ بڑے حیران ہوئے کہ اب ہم اس کو 10 دینار تو دیں وہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ جو 10 کوڑوں کا ہمیں حکم ہوا ہے یہ تو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے فرمایا کہ ہم بھی اس کو انعام دے رہے ہیں، وہ اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ اس نے ایک مہارت حاصل کی ہے، ایک اس نے اپنا فن دکھایا ہے، اور جو ہم اس کو سزا دے رہے ہیں وہ اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ اللہ نے جب تجھے اتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے تو تو نے اپنی صلاحیتیں ایک دنیاوی کام جس پہ نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، تو نے ساری صلاحیتیں اس غلط کام پہ خرچ کر دی۔ کتنا اچھا ہوتا کہ تو یہ صلاحیتیں قرآن و حدیث پہ خرچ کر کے ایک بہت بڑا عالم دین بن کر، یا ایک ڈاکٹر بن کر، یا ایک پروفیسر بن کر، یا تو انجینئر بن کر دنیا کی خدمت میں مصروف نظر آتا، یہ تیرے لیے زیادہ بہتر تھا۔ تو نے تو غلط کام میں اپنے آپ کو لگا دیا، سزا اس لیے دی جا رہی، اس نے وقت کی قدر نہیں کی۔ اس لیے میرے دوستو ہم وقت کے قدردان بنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جس بندے کو اللہ رب العزت 5 چیزیں عطا کر دے اور وہ ان 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھے، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں جو یہ وقت دیا ہے اس وقت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو کہ آپ کے پاس وقت ہے، آپ نماز پڑھ لو، آپ کے پاس وقت ہے، آپ نیک کام کر لو۔ کیا پتا اگلا آنے والا دن ہمارا کس مصروفیت میں لگ جائے، کیا پتا ہمارا اگلا گھنٹہ کس مصروفیت میں خرچ ہو جائے۔
جو ابھی ہمیں وقت مل رہا ہے وہ ہم وقت اللہ کی یاد میں گزار دیں۔ نمبر 2 فرمایا کہ جو آپ کو اللہ رب العزت نے یہ زندگی دی ہے، اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اگر موت آ گئی تو یہ زندگی کس کام کی؟ اس لیے موت کے آنے سے پہلے اس زندگی کو غنیمت سمجھ کر اللہ کی یادوں میں اس زندگی کو گزار دو، اللہ کے کاموں میں زندگی کو گزار دو، انشاءاللہ پھر آخرت کے اندر معاملہ بڑا آسان ہوگا۔ نمبر 3 اللہ رب العزت نے اس زندگی میں آپ کو جوانی عطا کی ہے، اور اس جوانی کو ہم نے پتہ نہیں کہاں خرچ کیا ہے۔ نوجوان اپنی جوانیوں کو گناہوں کی نظر کرتے جا رہے ہیں، اللہ کے نافرمانیوں کی طرف گزار رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر مسل رہے ہیں، ہماری جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ہم جوانی کو اللہ کی یاد میں لگا دیں۔ جن لوگوں نے اپنی جوانیوں کو اللہ کی یاد میں لگا دیا ان کا بڑھاپا اللہ کو اتنا پسند فرماتے ہیں۔ جو یہ جوانی میں عبادت کرتا تھا، جو ہم اس کو اجر دیتے تھے، اب بڑھاپے کے عالم میں بھی وہی اجر ملے گا جو جوانی میں ملتا تھا۔ اب بڑھاپے کی وجہ سے سجدے پر قدرت نہیں رکھتا، بڑھاپے کی وجہ سے صحیح طرح رکوع نہیں کر پا رہا، بڑھاپے کی وجہ سے سجدہ ٹھیک نہیں کر رہا، تو اب ہم اس کو پورا اجر دیں گے جو اس نے جوانی میں عبادت کی ہے۔ اللہ کو جوانی کی عبادت بڑی پسند ہے، اس لیے ہم نوجوان نسل جتنی ہے والدین کوشش کریں کہ اپنی اولاد کو اللہ کی طرف رجوع کروائیں، اہل اللہ کے ہاتھوں میں ان کا ہاتھ دیں۔ نمبر 4 کہ اللہ رب العزت پوچھیں کہ تو نے اعمال جو علم تھا تیرے پاس عمل کتنا کیا، تو ہم سے یہ پوچھنی ہوگی کہ تو نے علم کتنا حاصل کیا، بلکہ یہ پوچھنی ہوگی کہ جتنا تیرے پاس علم تھا اس علم پر تو نے عمل کتنا کیا۔ اس وقت ہم کیا جواب دیں؟ اب ہر بندے کے پاس علم ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، شراب سے بچنا حرام ہے، بڑا جرم ہے شراب پینا، شراب سے بچا جائے، اسی طرح زنا سے بچا جائے، دیگر گناہ بہت سارے ہیں، سب کو علم ہے کہ ہم ان سے بچیں، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ اور فرمایا 5ویں چیز کہ اللہ رب العزت پوچھیں کہ مال کمایا کہاں سے اور پھر خرچ کہاں پہ کیا۔ ایک کمانے کا بھی سوال الگ ہوگا، پھر آگے خرچ کرنے کا بھی سوال الگ ہوگا۔ تو اس میں جو پہلی بات تھی کہ وقت کو مصروفیت سے پہلے ہم غنیمت سمجھیں۔ اگر ہم نے وقت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت نہ جانا، وقت گزر جائے گا۔ وقت ایک برف کی مثال ہے، اگر ہم نے برف کو پانی میں ڈال کر اگر پانی بنا کے ٹھنڈا کر کے پی لیا، برف تو استعمال ہو گئی۔ اگر ہم نے کام میں نہ لگایا تو برف تو اس نے تو پگھل جانا ہے، وہ تو پگھل جائے گی۔ برف ایک لطیفہ ہے کہ جب یہ نئی برف شروع ہوئی نا، ایجاد ہوئی، تو ایک خاتون نے بازار سے برف خریدی، کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دی، شام کو شوہر گھر آئیں گے، ساتھ مل کر ہم برف کھائیں گے۔ اب اس کو اتنا علم نہیں ہے کہ برف کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، اس سے پانی بنا کے ہم نے پینا ہے کہ یہ کھانے کے ساتھ کھانی ہے۔ جب تک بندے کے پاس علم نہیں ہوتا تو بندہ جاہل ہوتا ہے۔ تو اب شام تک اس نے انتظار کیا، شام کو جب گھر والا واپس آیا تو اس نے عرض کی کہ آج میں نے آپ کے لیے ایک اچھی چیز لی ہے، آج ہم مل کر کھانا کھائیں گے۔ جب اس نے کپڑا اٹھایا تو کپڑا خالی تھا، گیلا کپڑا تھا۔ اب بڑی حیران کی برف کہاں گئی۔ اب برف نے زبان حال سے ان کو کہا کہ جس طرح میں پگھل گئی، نہ میرا حسن باقی رہا، نہ میری جوانی باقی رہی، نہ میرا بڑھاپا باقی رہا، حتیٰ کہ میں پگھل کر پانی ہو گئی، اسی طرح ایک وقت آئے گا نہ تمہاری جوانی باقی رہے گی، نہ تمہارا بڑھاپا باقی رہے گا، نہ تم باقی رہو گے۔ تم نے ایک دن اس جہان کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، پھر اس وقت پتہ چلے گا کہ میں نے اپنا وقت کہاں پہ گزار دیا۔ ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اس لیے وقت کی قدر کراتے ہوئے ایک شاعر کہتا ہے، چلا ایک دن میں شہر کو دل میں کچھ ارمان تھے، چلا میں ایک دن شہر کو
میں کچھ ارمان تھے، ایک طرف تھی سبز جھاڑیاں تو ایک طرف قبرستان تھے، چلتے ہوئے پاؤں کے نیچے ہڈی آئی جس کے یہ پایان تھے، چلنے والے سنبھل کے چل ایک دن ہم بھی انسان تھے۔ ہم نے اس جہان سے چلے جانا ہے، ہم نے باقی نہیں رہنا، تو ہم اپنا وقت قیمتی بنائیں۔ اب رمضان مبارک مہینہ آ رہا ہے تو ہم اپنے آپ کو فارغ کر دیں، اپنے کام کاج کو مؤخر کریں۔ نیکیوں کا سیزن کا مہینہ آ رہا ہے تو ہمارا ہر لمحہ، ہمارا 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی یاد میں گزرنی چاہیے۔ جب ہمارا رمضان اللہ کی یاد میں گزر گیا، ہمارا رمضان سلامتی کے ساتھ گزر گیا، تو میرے دوستوں پھر ہمارے باقی جتنے مہینے ہیں وہ بھی اللہ کی یاد میں گزریں گے۔ یہ ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنے وقت کی قدر کریں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ گرفتار ہو گئے، جیل کے اندر بند تھے، محفل سجی ہوئی تھی، بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، ان کے وزراء کا حلقہ سجا ہوا تھا۔ ایک نوجوان دوڑتا ہوا آیا اور آ کر رونا شروع کر دیا۔ سارے بڑے حیران پریشان ہوئے، اس نوجوان کو کیا ہوا؟ اب بادشاہ پوچھتا ہے بیٹا بتاؤ وجہ کیا ہے، کیوں اتنی آوازاری کر رہے ہو، اتنی کیوں چیخ چلا رہے ہو؟ اب اس نوجوان نے کہا کہ بادشاہ مجھے گرفتار کر لو۔ سارے حیران ہو گئے کہ بڑی عجیب باتیں کرتا ہے، لوگ تو جیل سے بھاگتے ہیں اور یہ خود بخود گرفتار ہونے کے لیے تیار ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد ہیں، مجھے سبق پڑھاتے ہیں، آج وہ گرفتار ہیں، میرا وقت ضائع ہوتا جا رہا ہے، میرے سبق ناغے ہوتے جا رہے ہیں، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں، یا تو میرے استاد کو رہا کر دو یا پھر مجھے گرفتار کر دو، تاکہ میں اپنے اسباق پڑھ کر اپنا سبق یاد کر کے میں اپنا وقت قیمتی بنا سکوں۔ میرا وقت بہت نکلتا جا رہا۔ اکابرین کی زندگیوں کا ہم مطالعہ کریں تو ان کی زندگیوں میں کتنی برکت تھی، بہت ہی مختصر وقت میں انہوں نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ 24 سالہ زندگی، 40 سالہ زندگی، 63 سالہ زندگی، 50 سالہ زندگی، لیکن ان کی تصانیف کو اٹھا کر دیکھیے، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے جو دین کا کام کیا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے ان کے اوقات میں برکت ڈالی ہوئی تھی۔ اب ہمارے اوقات میں برکتیں نکلتی جا رہی ہیں، جب ہم اللہ کی طرف نہیں آئیں گے، اپنے وقت کی قدر نہیں کریں گے، تو میرے دوستوں پھر ہمارے ساتھ یہی حال ہوگا۔ ہمارا وقت جو بچتا ہے کام کاج سے، جو ہم فارغ ہوتے ہیں تو ہمارا وقت موبائل لے جاتا ہے، نہ ہم بچوں کو وقت دے سکتے ہیں، نہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، نہ ذکر و اذکار کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، بلکہ جو بچتا ہے وہ موبائل میں ہم لگا دیتے ہیں۔ تو میرے دوستوں ہم اپنی اصلاح کریں، اپنی فکر کریں، ہم اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا شروع کریں گے تو میرے دوستوں ہمیں اللہ پاک کی طرف سے انعامات اور رحمت کی بارشیں ہیں۔ اگر ہم نے من سے زندگی گزار دی، زندگی تو ہماری گزر جائے گی، لیکن اس زندگی کا کیا فائدہ کہ ہماری زندگی غفلت میں گزرے۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو ایک سونے کی چھڑی دی کہ یہ پوری دنیا میں جہاں کوئی تجھے بندہ غافل ملے، تجھے کوئی کملا آدمی ملے، تجھے کوئی غریب آدمی ملے، تو نے چھڑی اس کو دے دینی ہے۔ اب وزیر نے وہ چھڑی گھر جا کر اس نے رکھ دی۔ وقت گزرتا رہا، بادشاہ بیمار ہو گیا۔ اب اتنا وہ بیمار ہوا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ آپ کی صحت ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، آپ گھر تشریف لے جائیں، جتنے دن آپ کے باقی آپ مہمان ہیں، بس جب اللہ کا بلاوا آئے گا اللہ آپ کو بلا لیں گے۔ اب وہ یہاں سے گھر پہنچا، اب وزیر کی عیادت کے لیے آیا کہ میں بادشاہ کی عیادت کر کے ان کی طبیعت کیسی ہے۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا، سلام و دعا ہوئی، سلام و دعا کے بعد وزیر نے پوچھا طبیعت کا کیا حال ہے؟
تو بادشاہ نے کہا کہ بس طبیعت نہیں سنبھل رہی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، لا علاج انہوں نے بتایا ہے، بس اللہ کا مہمان ہوں، اب سفر آخرت شروع ہونے والا ہے۔ اب اس وزیر نے سوال کیا کہ حضرت اب جو تمہارا ہفتے کے بعد یا مہینے کے بعد، چند دنوں کے بعد، یا سال کے بعد جو یہ سفر شروع ہو رہا ہے، سفر آخرت، اس کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے؟ یہاں ہم تجھے دیکھتے تھے، اگر تو دنیاوی سفر تو نے کرنا ہوتا تھا تو تیرے لیے شاہی سواری کا انتظام ہوتا، تیرے لیے شاہی جوڑے کا انتظام ہوتا، آگے تیرے لیے فوج کا انتظام ہوتا، آگے وہاں پر کھانے کا انتظام ہوتا، وہاں پر تیرے لیے استقبال کا انتظام ہوتا۔ اتنا ایک دنیاوی سفر تو کر رہا ہوتا تھا اور تو نے ان کے لیے اتنے انتظامات کرنے ہوتے تھے، لیکن جو آخرت کا ابدی سفر ہے، لمبا سفر ہے، ختم نہ ہونے والا سفر ہے، اس کے لیے تو نے کون سی تیاری کی ہے؟ بادشاہ کی آنکھیں کھل گئی۔ تو اس وزیر نے وہ چھڑی لی اور بادشاہ کو تھما دی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ چھڑی تو میں نے دی تھی کہ کسی غریب آدمی کو، کسی بھولے بھالے کملے آدمی کو دینی ہے۔ تو وزیر نے کہا حضرت میں نے پوری دنیا کو دیکھا ہے، لیکن پوری اس دھرتی کائنات میں تجھ سے زیادہ مجھے غافل بندہ، تجھ سے زیادہ بھولا آدمی، کملا آدمی مجھے نہیں ملا کہ تو نے عارضی زندگی کے لیے ایئر کنڈیشن لگوائے، بیڈ روم بنائے، اتنا بڑا محل تو نے کھڑا کر کے کھڑا دیا ہے۔ جو تیرا آخری سفر ہے، ابدی سفر ہے، اس کے لیے تو نے کچھ نہیں کیا، تو چھڑی کا مستحق تو ہے۔ تو میرے دوست ہم غفلت میں رہ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو غفلت سے نکالیں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ اسی طرح حضرت علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں لکھا ہے کہ جو بندہ وقت کی قدر کرتا ہے وہ اپنے وقت کو قیمتی بنا سکتا ہے، جو وقت کی قدر نہیں کرتا وہ اپنے وقت کو ضائع کر دیتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ایک آدمی دو دوست تھے، بچپن میں پڑھتے تھے ساتھ میں، پڑھتے پڑھتے ایک ان میں سے بہت بڑا آدمی بن گیا، افسر، پھر بادشاہ بن گیا ملک کا، اور یہ بیچارہ غریب آدمی تھا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ میں اپنے فلاں دوست کی زیارت کر کے آؤں، ملاقات کر کے آؤں کہ ہم ساتھ پڑھتے تھے، اب ماشاءاللہ وہ بڑے اعلیٰ عہدے پہ پہنچا ہوا ہے، اس سے گپ شپ کر کے آؤں۔ جب چلنے لگا تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں اپنے دوست کو کوئی تحفہ تو دوں، ہدیہ دینا چاہیے، ہدیے سے محبت بڑھتی ہے۔ تو اب اس نے سوچا کہ اس کو ہدیہ کیا دوں، اس کے پاس سونے کے بھی ڈھیر ہیں، ہیرے جواہرات کے بھی ڈھیر۔ بالآخر اس نے فیصلہ کیا کہ میں ایک شیشہ اس کو ہدیہ دوں گا۔ اس نے آئینہ لیا اور سفر شروع کر دیا، گیا اس کے پاس، اس کے دربان کو کہا کہ اس کو بتاؤ فلاں نام کا آدمی آپ کو ملنے کے لیے آیا ہے۔ جب اس کو بتایا گیا تو اس نے کہا اچھا اس کو بلاؤ۔ جب ملاقات ہوئی تو اس نے اپنے دوست سے کہا کہ بھائی ہم ساتھ پڑھتے تھے، پہچان آ گئی۔ اب اس نے وہ ہدیہ پیش کیا کہ میں نے آپ کے لیے یہ ہدیہ لیا ہے، قبول فرمائیں کہ میں نے یہ شیشہ، جب آپ چہرہ دیکھیں گے آپ مجھے یاد رکھیں گے۔ اب اس نے اپنے دوست کی اس ادا پہ اس نے کہا کہ فلاں محل کی چابیاں اٹھا کے تالے کھول دو، اس کو چھوڑ دو، جو چیز اٹھانا چاہتا ہے آج رات اس کو مہلت ہے، وقت ہے اس کے پاس، یہ اٹھا سکتا ہے۔ جب وہ بندہ اس محل میں پہنچا، دیکھتے ادھر سونے کے ڈھیر، ادھر ہیرے جواہرات، چابی، عجیب عجیب وہاں پر معدنیات پڑی ہیں، اب بستر بھی لگے ہوئے، بیڈ روم میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں۔ اس نے سوچا تھوڑی دیر کے لیے میں آرام کر لیتا ہوں، رات کے آخری پہر جب میں اٹھوں گا تو میں کافی سارا سونا، چاندی، ہیرے جواہرات میں لے لوں گا، میں تو ذمہ دار ہو جاؤں گا۔ تو اب اسی امید پہ وہ سو گیا۔ جب اس کی آنکھ لگی، صبح آ کر دربار نے دروازے پہ دستک دی، بھئی آپ کا وقت تو پورا ہو چکا ہے، محل سے باہر نکلیں۔ اب وہ پچھتاوا کہ کاش میں سوتا نہ، پوری رات میں ہیرے جواہرات اکٹھے کر لیتا تو میں کتنا ذمہ دار بن جاتا۔ تو میرے دوستو اب اس کو کتنا پچھتاوا ہوگا۔ ہم غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں، اس لیے ہم کوشش کریں
کہ نماز کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، روزے کے ذریعے اعمال کو جمع کر لیں، پھر انشاءاللہ دنیا بھی بہترین، آخرت بھی بہترین۔ دعا ہے کہ جو کچھ سنا سنایا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔